سے کتنے دن سے یہ مرکز میں یہ وزیر ہے، یہ وہاں جا کے اس نے ایک بھی نئی کوئی اسکیم یا نہیں وہاں پہ لا سکا ہے. وہاں پہ کشمیر کے لیے اس نے کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائی. آپ کو پتہ ہے کہ مودی کے خلاف ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس وقت جو وہ کشمیر کے وزیر تھے تو مودی کے خلاف دھرنا دیا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کا نا. تو یہ وہ بھی خیبر پختونخوا کا تھا، لیکن بہادر تھا، بہادر ہے. اس نے یہ مجھے ایک کام ایک بھی بتائے بغیر چوری کے، بغیر پلاٹ اور پرمٹ کے، بغیر ٹیکے کے، یہ مجھے اس کی ایک کارکردگی. تحفوں پہ سارا دن پھرتا ہے، کسی کو گھڑی دو، کسی کو تحفہ دو، اور وہاں پہ جا کے تعلقات رکھو اور اس پہ وفاقی وزیر بنو. اس کا تو سارا کام یہ ہے. ادھر خیبر پختونخوا کے پیسوں کو، پاکستان کے پیسوں کو چوری کر کے سارا دن اس پہ وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کو خرید کے ان کے پاس بیٹھ کر کبھی اپنے آپ کو سینیٹر بناتا ہے، کبھی ممبر اسمبلی بنتا ہے، کبھی وفاقی وزیر بنتا ہے. جنرل مشرف کے گود میں پلنے والے نے اس وقت سے یہ ساری 2 نمبری جو ہے یہ ادھر سے اس نے شروع کی ہے. ایک لوکل کونسل کا ممبر تھا اور اس نے یہاں سے یہ سارے دولت کا جو انبار اس نے لگایا ہوا ہے. جہاں بھی جاؤ اس کا ایک بنگلہ دیکھو. یہ کدھر سے لائے گا؟ اس کا باپ نواب تھا، اس کا دادا نواب تھا، یہ کوئی کارخانہ دار تھا. جدھر بھی جائیں اس کے تو یہ ہم انشاءاللہ نہ اب ہمارے کارخانے ہیں، نہ اب ہمارے بنگلے ہیں، نہ انشاءاللہ یہ حکومت ختم ہوگی اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا. جس طرح ہے انشاءاللہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کرے جب بھی یہ حکومت ختم ہو جائے، آپ سے میں کہتا ہوں آپ ہمارا پھر احتساب کر لیں. کیونکہ ہم نے ساری عمر سیاست اس لیے نہیں کی جس کے لیے یہ سیاست کرتے ہیں. یہ پیسے کمانے اور دولت بنانے کے لیے سیاست کرتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ ہم ان کی جو جتنے بھی خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اس نے کبھی پوچھا ہے؟ اس کا کام یہ رہ گیا ہے کہ سارا دن اس کے پیچھے پھرتا ہے. یہ اس کو جاؤ اب بھی یہ ٹینڈروں کے پیچھے تمام دفتروں میں پھرتا ہے. ایک وفاق کا وزیر اور ایک لیڈر وہ سارا دن خود ٹینڈروں کے پیچھے اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ ہمارے سیکٹری کو اس لیے تبدیل کیا گیا ہے. خدا کا خوف کھاؤ، ہمارے سیکٹری کو اس لیے تبدیل نہیں کیا گیا. اس نے ایکسیڈنٹ کیا تھا، اس ایکسیڈنٹ میں اس کی 9 سال بچی فوت ہوئی تھی. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے کلین افسروں میں سے ایک وہ کلین افسر ہے. میں نہیں کہتا، آپ اس بات کے گواہ ہوں گے. اگر میں غلط کہتا ہوں تو یہ اٹھاؤ اور میرے منہ پہ مارو. میرا کیا کام ہے کہ میں کسی سیکٹری کی تعریف کروں؟ میں اس لیے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ 6 مہینے گزارے ہیں. لیکن جب اگر ہمارے سیکٹریوں کو تبدیل کرنے اور اپنے ذاتی مفادات، میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر وزیر اعلیٰ نے، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں، میرے ڈپارٹمنٹ میں کبھی مداخلت نہیں کی. کسی ٹرانسفر پوسٹنگ میں اس نے کسی چیز میں حصہ نہیں لیا. کسی گندم کی خریداری میں اس نے مجھے کہا کہ میں آپ سے رزلٹ مانگوں گا. باتیں کرنا تو آسان ہوتی ہے، الزامات لگانا تو سب سے، اور پھر بھونڈے الزامات لگانا. لیکن اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے. ہمیں اپنے ملک کا سوچنا، ہم کس حالت سے گزر رہے ہیں. یہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے، جمہوریت کا کیا حشر ہو رہا ہے. اور ہم لوگ جو ہے، ہم لوگ اس میں ہیں کہ اور جھوٹے الزامات. اگر کوئی سچی کوئی کسی کے اوپر بات کرے پھر ثابت بھی کرے. یہ ثابت کرے. میں نے اس کے بھائی کو اسمبلی میں بھی کہا ہے کہ اگر آپ جو الزامات لگا رہے ہیں آپ نے اس میں سے ایک بھی ثابت کر دیا تو میں 1 منٹ بھی وزیر نہیں رہوں گا. پھر بھاگ گئے. اسے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو الزامات لگا رہا ہے صوبائی حکومت پر یا ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اوپر، یہ ثابت کرے گا. یہ کہتا ہے کہ لکڑیوں کی کٹائی ہو رہی ہے. لکڑیوں کی کٹائی کے تو تم بادشاہ ہو. ساری عمر تم نے لکڑیاں کاٹی ہیں. تم نے یہ ابتدا اپنے علاقے کی لکڑیوں کی کٹائی سے شروع کی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے علاقے میں جتنی بھی جو جنگل ہے اب نہیں ہے. یہ کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ یہ اس امیر مقام کی وجہ سے نہیں ہے. یہ دوسروں کو ان چیزوں کے بارے میں کہتا ہے. اگر ہماری حکومت میں اس قسم کی کوئی بھی چیز ہوگی اس کی باقاعدہ تحقیقات بھی ہوں گی اور ہم خود پوچھتے ہیں. ہماری پارٹی خود پوچھتی ہے. عمران خان خود جو ہر چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ مسلسل. اچھا، پھر اب کہتے ہیں کہ گندم خراب ہے. دوسری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. میرے بھائی، گندم آپ نے اگر خراب کوئی گندم ہو تو وہ آپ نے
پی ڈی ایم کی حکومت میں خریدی ہوگی نا. ہماری گندم ہم تو جب سے آئے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ تو گندم کی خریداری کا وقت ہی نہیں تھا. ہم نے جو گندم خریدے اس کے ایک ایک دانے کے ہم ذمہ دار ہیں. لیکن جس طریقے سے یہ پہلے بھی گندم کو بتایا گیا ہے یہ اس طرح نہیں ہے. پاسکو کے اندر سے 50% پاسکو سے جو گندم خریدی جاتی تھی 50% جو ہے وہ انڈیجنس ہوتی تھی اور 50% گندم جو ہے وہ امپورٹڈ ہوتی تھی. امپورٹڈ گندم جو ہے وہ اور اس کی اپروول کون دیتا تھا؟ یہاں کی اس وقت کی کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے. ہماری کیبنٹ نے تو اس کی اپروول نہیں دی. اس وقت جو کیبنٹ تھی اس نے اس کی اپروول دی ہے اور اسی اپروول کے نتیجے میں یہ گندم اس وقت خریدی گئی ہے. اب جب یہ گندم اس وقت ہمارے پاس ہے ہر سال گندم کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے. سبسڈی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن گزشتہ سال سبسڈی نہیں دی گئی تھی تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کچھ مافیاز بھی ہیں کہ شاید اس سال پھر گندم کی سبسڈی نہیں ملے گی. گندم کی سبسڈی تو ایک نارمل روٹین ہے. یہ تو پورے پاکستان کے لیے یہ گندم خریدی جاتی ہے. یہ گندم جو ہم نے خریدی ہے یہ سندھ نے بھی خریدی ہے, یہ پنجاب نے بھی خریدی ہے اور ہم نے بھی وفاق کے ذریعے پاسکو سے ہم نے بھی خریدی ہے. لیکن ہم نے یہ بھی کیا اس وقت بھی جو بات اس وقت کی بھی اچھی ہوگی میں اس کو اچھا کہوں گا, جو بری ہوگی وہ برا. کیبنٹ نے اجازت دی ہے انہوں نے گندم خریدی ہے. لیکن اس وقت بھی جو گندم خراب تھی جس علاقے میں ان کو انہوں نے کہا کہ ہم یہ گندم نہیں خرید سکتے, نہیں اٹھا سکتے. اس وقت جب لوگ گئے تو پھر یہاں سے ایک کمیٹی بنا کر وہاں بھیجی گئی اور وہ گندم وہاں سے نہیں خریدی گئی بلکہ پاسکو کے دوسرے گوڈاؤن سے خریدی گئی. وہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اب یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر ان کی کیبنٹ نے جو گند کیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو صاف کریں. کوشش نہیں کریں گے بلکہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے. لیکن یہ ذمہ داری ہماری اوپر نہیں ہے. اس کا جواب دے اس سب کی سرپرستی کون کرتا تھا؟ یہ جو ہمارے منسٹر وفاق کے امیر مقام, اس کا سرپرست اعلیٰ کون تھا؟ مرکزی حکومت کس کی تھی؟ وزیر اعظم پاکستان کون تھا؟ یہ سب کچھ ان کی ذمہ داری ہے. اب یہ اپنی ذمہ داری کو ختم کرنے پاسکو کو ختم کر دیا ہے, اس کے 4 بڑے لوگوں کو ہٹا دیا ہے. پاسکو کو ختم کیا ہے کہ نہیں ختم کیا؟ کیوں ختم کیا ہے؟ سارا کام پاسکو کے اندر تھا. یہ ساری پیداگیری یہ پاسکو سے کرتے تھے. یہ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے شہباز شریف تھے اور یہاں پہ پی ڈی ایم کے, اس کے بعد جب کاکڑ بھی وزیر اعظم بنا تو نیچے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی. لہٰذا ان سے ایک ایک سوال کا اور ایک ایک چیز کا پوچھا جائے گا اور اگر ہم کیس کریں گے تو ان کے اوپر بھی کریں گے. تو گندم جو ہمارے پاس ہے یہ ہماری خریدی ہوئی گندم نہیں ہے. اس وقت جو گندم خریدی گئی تھی, اچھا اس کے اندر جو لیٹر بھی لکھے گئے ہیں اس میں یہ نہیں کہا گیا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ارلی ڈسپوز آف اس کی کرو. اچھا اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے اس کے اندر گندم کیوں پڑے ہوتے تھے. ہمارے یہ قانون ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کہ 3 مہینے تک ہمارے ریزرو ہونے چاہیے, اسٹریٹجک ریزرو. اگر 3 مہینے کے نہ ہو تو 25 دن کے لازماً ہونے چاہیے. اگر 3 مہینے کے ہوں تو یہ کوئی 12-13 لاکھ میٹرک ٹن بنتے ہیں اور اگر 25 دن کے ہو تو وہ 4 لاکھ میٹرک ٹن بنتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ. تو اب جب یہ چیزیں اس طرح ہیں تو اس کو جب غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور پھر آسان بات ہے پریس کانفرنس کے سامنے بیٹھ جاؤ اور ہمارے بھائیوں کے سامنے اور ان کو سارے غلط اطلاعات فراہم کرتے رہو. یہ ظلم ہے اس ملک کے ساتھ, زیادتی ہے. جو بھی غلط کرے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے, یہ آپ کا کام ہے. ہم بھی غلط کریں لیکن سنی سنائی باتیں, ایک کاغذ جس کے اندر ایک بات لکھی ہوتی ہے وہ میرے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے وہ دودھ کے معاملے میں نے اسمبلی میں ایک تقریر کی تھی. اس میں نے کہا تھا کہ ان ٹیسٹوں کے اندر 7% دودھ میں پانی کی اجازت ہم نے دی. تو ساری میڈیا میں تھا کہ فوڈ منسٹر نے 7% دودھ میں پانی ملانے کی آفیشیل اجازت دے دی. خدا کے بندو, میں نے یہ کہا تھا کہ 583 ٹیسٹ کے اندر 17 ٹیسٹ اس طرح ہیں
میں نے کہا تھا کہ 17 ٹیسٹ اس طرح ہے، اور میں آپ کو بتا بھی دوں بول چینل والوں نے یہ کام کیا تھا. میں نے کہا کہ 15 ٹیسٹ جو ہیں 17 ٹیسٹ 583 میں، یہ بات سن لے، 583 میں جو ٹیسٹ ہے اس میں 82.8% جو ٹیسٹ ہے یہ ایڈلٹریٹڈ ہیں، اس میں ایڈلٹریشن ہوئی ہے کیونکہ ملاوٹ ہوئی ہے. اچھا، میری اس بات کو کیا کہا گیا؟ 17 ٹیسٹ کے علاوہ باقی سارے ٹیسٹ جو ہے وہ اس سے کینسر بنتا ہے، وہ مضر صحت ہے. میں نے کہا 17 مضر صحت ہے، یہ باقی میں پانی ملا ہوا ہے یا دودھ ملا ہوا ہے یہ مضر صحت نہیں ہے، لیکن ٹھیک نہیں ہے. اس کو دوسرا شکل دے دی گئی. اچھا، 17 ٹیسٹ کیا تھے؟ وہ مضر صحت تھے. اس میں فارملین تھا، اس کے اندر فارم ایلڈیہائڈ تھا، اس کے اندر ڈٹرجنٹ تھے. ان 17 دکان جو بھی ان کے شاپس تھے ان کو بند کر دیا گیا. اس کا پرسنٹیج تو 2% کے راؤنڈ اباؤٹ کوئی نکلتا ہے. تو جب ہم نے یہ بات کہی تو اس کو دوسری شکل دے دی گئی. اچھا، میں نے پانی کا کہا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہم نے ان ٹیسٹوں کے اندر 7% پانی کی اجازت دی. کیوں دی؟ اس لیے کہ اگر جب آپ پاکستان میں، اور یہ ابھی ہمارے پاس یہ معلومات کیوں ہیں، ابھی تک خیبر پختونخوا میں نہیں پورے پاکستان میں یہ معلومات نہیں ہوتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جو مشین ہوتی تھی اس کو لیکٹوسکین مشین کہتے ہیں. لیکٹوسکین مشین جو ہے وہ اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اس کے ذریعے آپ دودھ کو کہ صحیح جو اس کے کمپوزیشن کے علاوہ جو ان کی باقی چیزیں ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں وہ معلوم نہیں کر سکتے. ہم نے پہلی مرتبہ پورے پاکستان سے میں ہمارے پاس یہ، میں نے جب اب لاہور میں جو کانفرنس لاہور والے میرے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں، پبلک پالیسی کا جو سکول ہے لاہور میں، اس میں جو میں نے ابھی بریفنگ دی تھی اس فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، اس میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو مشین ہے، پنجاب کا منسٹر بیٹھا ہے، سندھ کا منسٹر بیٹھا ہے، بلوچستان کا منسٹر بیٹھا ہے، کشمیر کا منسٹر بیٹھا ہے، سارے، میں نے کہا ان تمام صوبوں کے اندر لیکٹوسکین ہر کسی کے پاس ہے، لیکن ملکوسکین کسی کے پاس بھی نہیں ہے. پاکستان میں صرف ملکوسکین کی 3 مشینیں ہیں. ایک مشین اینگرو کے پاس ہے، ایک مشین نیسلے والوں کے پاس ہے، اور ایک مشین خیبر پختونخوا کے پاس ہے، جو کہ انتہائی ڈیپ ڈاؤن ان چیزوں کو چیک کر کے اور اس سے بتاتی ہے کہ اس کے اندر یہ پانی وغیرہ تو ملکوسکین بھی بتاتے ہیں، لیکن یہ جو میں نے خطرناک چیزیں بتائی یہ اس کے ذریعے اس کا پتہ چلتا ہے. تو میں نے یہ چیز اس کو باقاعدہ ایکسپلین کی، اور خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے اس میں لیڈنگ رول لیا ہے. تو میں پانی کی بات کر رہا تھا. پانی جو ہے یہ کس طرح آتا ہے؟ پنجاب سے ہم لوگ تقریباً 4 لاکھ لیٹر دودھ جو ہے یہ ڈیلی پنجاب سے آتا ہے. لوکل ایک جگہ سے دوسری جگہ جب دودھ جاتا ہے تو یہ کنٹینر کے ذریعے جاتا ہے. ہمارے کنٹینرز کے اندر ریفریجریشن کا کوئی سسٹم پورے پاکستان میں نہیں ہے، تو اس میں کے اندر گرمیوں میں بلکہ سردی اس کے اندر برف ڈالا جاتا ہے. تو جو ٹائم لمٹ تھا 24 گھنٹے یا جتنا بھی، اس کے اندر جب ہم نے اس دودھ کی انالیسس کی اور اس کو ناپا، کچھ دودھ جو تھا اس نے اگر 7 گھنٹے لینے، 8 گھنٹے لینے، کچھ دودھ نے 4 گھنٹے لینے، تو ہم نے اسی حساب سے کہ اتنے عرصے کے اندر اتنا ٹائم جب اس نے لیا راستے میں جو بھی ٹائمنگ تھی، یہ سارا ادھر ہمارے لیب کے اندر جو اسٹیٹک لیب ہے اس کے اندر اس کی کیلکولیشن ہوئی. تو اس کے حساب سے جو برف کی وجہ سے جو پانی تھا وہ 3% سے لے کے 4% سے لے کے 7% تک میں نے اس کی بات کی تھی. لیکن اب میں اسمبلی میں لیکچر تو نہیں دے سکتا، میں کوئی ادھر پروفیسر تو نہیں بنا کہ میں وہاں لیکچر دوں گا. میرا کام تو وہاں پہ یہ کہ موٹی موٹی باتیں کروں. اور آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو سوشل میڈیا سے خصوصی طور پر اگر یہاں پہ کوئی ہو کہ وہ بات کو بیچ میں سے کاٹ کے اس بات کو بہت ہی خراب شکل دے دیتے ہیں. تو میری آپ سے ابھی میرے خیال میں یہ ساری باتیں تھی. آپ سے ابھی اب جو سوالات ہیں آپ کے وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. کہ پنجاب سے جو دودھ آتا ہے جی وہ ہمارے ہاں ہی کیوں جیلی اور اس میں ملاوٹ شدہ آتا ہے؟ جو مردہ مرغیاں ہیں وہ بھی ادھر ہی آتی ہے. دوسرا اس کے علاوہ سٹی میں ایک افغانی نے ایک کیمے کی مشین بنائی ہے جس میں مرغوں کی علائشوں کو ملا کے قیمہ بنایا جاتا ہے، اور وہ پورے شہر کے کباب والوں کو 150 روپے پر کیجی بیچ رہا ہے، جو صبح سے لے کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں دکاندار اور شام تک. ایک یہ. دوسرا سوال آپ کی پہلے باتوں سے ریلیٹڈ ہے کہ جب گندم کی خریداری ہو رہی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی کے کچھ نامی گرامی ورکرز
जो जेलों से होकर आए थे वो भी गोदामों के साथ देखे गए थे, जिनकी वजह से भी ज़्यादातर गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी कि आखिर गंदम की खरीदारी में इन कारकुनों का क्या काम है। अच्छा, जहाँ तक आपका ये पहले सवाल का ताल्लुक है, सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरी साहब का तारुफ भी करा दिया जाए। जो हमारे नए सेक्रेटरी साहब आए हैं इनका नाम है साकिब रज़ा साहब, और इससे पहले कमिश्नर थे मलाकंड के। माशाल्लाह बड़े अपराइट किस्म के ऑफिसर हैं और इंशाल्लाह आपकी मुलाकातें होती रहेंगी। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है इसका मिलावटशुदा कीमे का, हाँ, तो आपकी पहले भी जब भी आपने इस किस्म की शिकायत की है उस पर हमने एक्शन लिया है। आपने एक नई दुकान बताई है, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक्शन ले लेंगे। दूसरी बात, अच्छा, ये देखिए, ये सुनी सुनाई बातें हैं ना। वर्कर्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई वर्कर है जिसका नाम हो, जिसकी कि फलाना वर्कर ने फलाना, अब किसी गोदाम के नज़दीक पीटीआई के वर्कर का जाना भी गुनाह है, गुनाह कबीरा है। इस तरह ना करें ना। देखिए, अगर कोई ठोस सबूत है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। सर, ये बताएं कि एक बड़ी तादाद में गंदम जो है वो ख़राब हो गई, उसका क्या किया गया है? मतलब नौशहरा के गोदामों में मर्दान के काफ़ी बड़ी, मैं वही बात आपको उसका क्या किया गया? दूसरा, जब वो गंदम हमारे गोदामों में पड़ी हुई थी तो हमें इम्पोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? एग्जैक्टली, ये बात आपकी ठीक है। चलो मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए, हमारे पास इस वक्त जो गंदम है हमारे गोडाउन्स के अंदर, लास्ट ईयर हर साल, पिछले साल की कुछ गंदम जिस तरह मैंने आपको दिनों का बता दिया और 3 महीने का भी बता दिया, 25 दिन का भी बता दिया, तो आपके साथ रिजर्व्स लाजमी होते हैं। ये इतनी गंदम आपको रखनी पड़ती है जो कि हमने कभी 3 महीने की नहीं रखी। हमारे पास पैसे ही नहीं होते कि हम 3 महीने के रखें, तो हम 25 दिन के भी अक्सर नहीं रख सकते, बल्कि अक्सर नहीं बल्कि नहीं होते। इस वक्त आप जिस गंदम की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर जो गंदम खरीदी गई है उसमें कुछ गंदम 50% जो है वो पास्को से खरीदी गई थी और कुछ गंदम जो है वो पास्को नहीं की थी, 50% नहीं, सॉरी, पास्को से जो गंदम खरीदी गई थी वो उसमें 50% जो है वो इंडिजिनस थी और 50% जो है वो इम्पोर्टेड थी। ठीक है, 95,000 उससे पहले साल में 2023-24 के लिए 95,000 मेट्रिक टन जो है वो हमारे पास उससे नेक्स्ट ईयर के लिए आ गई थी, जिसको हम इंडिजिनस या जिसको हम कहते हैं कि हम रिजर्व्स के तौर पे आगे लेके जाते हैं। ठीक है, वही गंदम जो है इसी साल, जब ये गुज़िश्ता साल जब शुरू हो गया तो उसके अंदर वो गंदम जो है वो निकाल ली गई और मज़ीद जो गंदम ख़रीदी गई तो वो तो 50 आधी पास्को की थी और आधी जो थी वो लोकल गंदम थी। तो हमने जो अभी वो गंदम ख़रीदी, उसी गंदम में जब आखिर में अब हम आए, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ की तफसील बताऊँ तो बहुत लंबी बन जाएगी। 77,000 मेट्रिक टन जिसका आप पूछ रहे हैं, 77,000 मेट्रिक टन इम्पोर्टेड गंदम हमारे पास रह गई और 40,000 मेट्रिक टन निकल गई, वो 46,000 वो लोकल गंदम जो है वो हमारी गोडाउन्स के अंदर अभी पड़ी है। ये इस गंदम की बात हो रही है। ये गंदम इस तरह ख़राब नहीं है कि ये कोई टोटल गंदम ख़राब है। ये तो हमने आप सब लोगों को दावत भी दी है कि आप लोग आ जाएं, उसको देख लें। इसके अंदर ठीक, क्योंकि इसके हमने टेस्ट भी किए और हम इसके रेगुलर टेस्ट भी कराते हैं और इसकी फ्यूमिगेशन भी होती है। इसमें जो गंदम भी ख़राब होगी वो भी सबको पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में गंदम जो है, तो ये हमारी ख़रीदी हुई गंदम भी नहीं है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। जो गंदम अब ये पूरी दुनिया में कानून है कि जब गंदम उस पर जब आगे जाती है तो क्योंकि ये रिज़र्व के तौर वो भी रखते हैं, वो फिर ये समंदर में, दरिया में, उसमें दुनिया में डालते हैं। लेकिन हमारे पास तो ये इतनी हमारी सकत नहीं है कि हम इसको उसमें डालें। हम इसको जो बिल्कुल ख़राब हो उसको हम हटा देते हैं और जो खाने के काबिल होती है उसको हम शामिल कर लेते हैं सब्सिडी दे के। और जी सर मैं एक्सप्लेन सर, जी जी आप क्या बताएं, ये ख़राब क्यों होती है? सर मैं एक्सप्लेन सर, बता। इस तरह है जी, ये वाली जो इम्पोर्टेड यूक्रेन की गंदम थी, जी सॉरी, इस तरह है जी कि 2023 में ये फैसला किया गया था कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर गंदम की प्राइसेस को सस्टेबल रखने के लिए इंपोर्ट की गई थी यूक्रेन की गंदम। ये 2023 की फ़ैसला और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल का फ़ैसला था।
ये गंदम जिस वक्त इम्पोर्ट की गई उसके बाद हर सूबे के अंदर कोटा रखा गया कि पास्को से जो गंदम फेडरल गवर्नमेंट का दायरा है G2G बेसिस पे पास्को से जो गंदम उठाई जाएगी उसमें 50% गंदम जो इंडिजिनस होगी और 50% गंदम ये यूक्रेन वाली इम्पोर्टेड गंदम होगी। उसके रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ये गंदम बेसिकली जो है जिस वक्त उठाई गई यूक्रेन की भी, तो ये हार्वेस्ट है 2020-21 की, मतलब है यूक्रेन में ये हार्वेस्ट हुई 2020 में और 21 में ये आई। फिर उसके बाद ये फेडरल गवर्नमेंट में पास्को के पास स्टोरेज रही। फिर सितंबर 2023 से ऑनवर्ड ये केपी में आई। केपी में हमने उस वक्त की इंटरम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उन्होंने तो 3 लाख का फैसला किया था, लेकिन हमने 1 लाख कुछ टन ये गंदम हमारे सूबे में 2,27,000, लेकिन उसमें 50% तो इंडिजिनस थी ना, 50% ये थी। तो ये हम इस गंदम की बात कर रहे हैं जिसके बारे में ये कह रहे हैं ये इंडिजिनस है। उसमें से 40% गंदम पिछले साल उसका जायका भी ठीक था, टेस्ट भी ठीक था, कोई एलिगेशन नहीं था, वो निकल गई। अब हमारे पास जो बाकी 70,000 टन गंदम मौजूद है उसके अंदर कुछ परसेंटेज इफेक्ट हुआ है। वो इफेक्ट ड्यूरेशन की वजह से हुआ है कि 2020 की हार्वेस्ट है और अब 2024 आ गया और 3 उसकी फ्यूमिगेशंस भी हो चुकी हैं। अब वो परसेंटेज कोई भी पॉलिसी डिसीजन से पहले उस परसेंटेज को, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि हम बाकायदा उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग करके अकॉर्डिंगली एक पॉलिसी आएगी कि इफ़ इट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो फिर हम एक पॉलिसी बनाएंगे उसके रिलीज़ की, और अगर नहीं है तो फिर दूसरी पॉलिसी भी बनाएंगे। जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व की बात की मिनिस्टर साहब ने, वो ये बात की कि हमारी जो है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो कंजम्पशन है सालाना गंदम की वो 50 लाख टन से ज़्यादा है, लेकिन वो बाकी सारी गंदम जो है वो मार्केट प्राइसेस जो हैं कंट्रोल करती हैं, वो हमारे जिम्मेदार फ्लोर मिल्स ओनर लेके आते हैं, दुकानदार लेके आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास, हमारे पास कैपेसिटी है 4,20,000 टन को स्टोर करने की। वो स्टोर हम इस वजह से हर हाल में हमें करनी पड़ती है जिस कीमत पे भी गंदम मिले, और हर सूबा करता है, दुनिया का हर मुल्क करता है, ताकि गंदम की प्राइसेस को स्टेबल रखा जाए। ये ना हो कि मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा की जाए और अचानक ये डेली कंजम्पशन का आइटम है, इसके रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाए। सो हमारे सूबे के अंदर जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के मुताबिक 25 दिन का स्टॉक हमें जिस कीमत पे भी मिले, जब भी मिले, वो हमें स्टॉक रखना पड़ता है ताकि शॉर्टेज मार्केट में ना आने दें। ये जो यूक्रेन वाली गंदम भी है, इसमें अभी हम इसके टेस्ट एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि इसमें से 20 से 25% के दरमियान गंदम जो है उसका थोड़ी डीकलराइजेशन हुई है। अब वेदर ये प्रॉपरली इफेक्टेड है या नहीं है, ये लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद हम आपसे ओपनली शेयर करेंगे कि इसके टेस्ट में लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद को हाँ डीकलराइजेशन ज़रूर हुई है 15 to 20% की, और हम आपको सारे फूड गोडाउन्स जो हैं वो विज़िट करवा सकते हैं। सो ये गंदम वो है जो 2023 में आई, फूड सिक्योरिटी के लिए रखी गई। हार्वेस्ट ये यूक्रेन के अंदर 2020 की थी। फिर पास्को के पास भी इसके स्टोरेज के प्रॉब्लम्स थे, फिर उनकी इंक्वायरी भी पास्को की फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे शुरू हुई। तो अब एक इशू और जो हमेशा आता है जिस वक्त आप लार्ज स्केल की गंदम को स्टोर करते हैं, ये इशू आ रहा है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मिनिस्टर साहब की गाइडेंस में हम जल्दी एक पॉलिसी न सिर्फ कैबिनेट के सामने लेके आएंगे बल्कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देंगे। शाह साहब ये बताइएगा कि आपने क्या है कि PDM की गवर्नमेंट ने जो उसके बाद जो निगरान हुकूमत आई उसने किए, और उसके गंद जो है आप लोग यहाँ पर सफा कर रहे हैं। सफा क्यों कर रहे हैं? असेंबली में भी काफ़ी चीज़ें आपने उन्होंने जो की थी वो मंजूर की, उनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं करते जो निगरान हुकूमत में रह के गए हैं और जिन्होंने मसाइल बनाए? सफा क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैंने ये लफ्ज़ तो अदा ही नहीं किया कि मैं हम कोई कुछ सफ़ा कर रहे हैं, मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने तो कहा कि उस वक्त ये सारा कुछ ख़रीदा गया है और इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है तो उसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं कि इसके साथ क्या करेंगे। ये तो हमने नहीं किया कि हम इसको साफ़ कर रहे हैं, हम तो वो, लेकिन ये तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर फैसला तो करना होगा। ये तो नहीं है कि हम कोई फैसला नहीं करेंगे, कोई फैसला तो इसके ऊपर करेंगे ना, ज़रूर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।